अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मज़े में। आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक है। अल्लाह करे ये महीना आपकी ज़िंदगियों में बहुत खुशियाँ और रहमतें लाए। आज अगेन हम हफ्ते में 5 दिन आपके साथ डॉक्टर मोइज़ लाउंज का हमारा स्पेशल शो होगा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 11 PM to 12 AM। हम आपके साथ होंगे पूरे रमज़ान के महीने में। हफ्ते में 5 दिन में आपके लिए नए नए टॉपिक से बात करेंगे। जिस तरह हमने थोड़ा सा शो का फॉर्मेट भी चेंज किया कि हम चाह रहे थे कि हमारे शो में गेस्ट भी हैं, आप लोग भी शामिल हो एज एन ऑडियंस, और हमारे शो में एक्सपर्ट्स भी आए, कुछ और लोग भी ऐसे आए जो अपनी जिंदगी की डे टू डे नॉलेज के हवाले से या अपने जो भी प्रोफेशन है उसके हवाले से रमजान के लिए हमें कोई इंसाइट दे सके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। आज भी हमारे साथ गेस्ट होंगे, अभी तक वो लेकिन ब्रेक के बाद हम चाह रहे थे पहले जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम डॉक्टर मोइज़ से पहले राय ली, क्योंकि हमेशा उनकी राय रह जाती है और फिर लोग मेरे फेसबुक पे शिकायत करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? ऐसा ना किया करें। आज आप हमें आज भी कॉल कर सकते हैं रेकी के वाउचर के लिए, जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रेकी हो रही है। 3rd को रेकी हो रही है कराची में, दैट इज फ्राइडे। 4th को हो रही है लाहौर में, दैट इज सैटरडे। एंड 5th को हो रही है इस्लामाबाद में, दैट इज संडे। एंड आई हैव गॉट अ न्यूज़ कि इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। माशाअल्लाह, इस्लामाबाद में बारिश होती रहती है। हमारे पास क्यों नहीं होती, समझ नहीं आता कुछ। चले कोई नहीं, आप इस्लामाबाद के लोग बारिश को एंजॉय करें, लेकिन शो देखते देखते एंजॉय करें, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही मजे का है। बारिश का भी एक वक्त होता है। क्या हमें वक्त की कदर है? हर एक जिंदगी, हमारी जिंदगियों में सिचुएशंस आती हैं, हमारी जिंदगियों में बहुत सारे ऐसे डे टू डे चीजें आती हैं। क्या हम उस वक्त की कदर करते हैं? क्या वक्त की कदर करना टाइम मैनेजमेंट है? क्या वक्त की कदर करना प्रेजेंट में जीना है? क्या वक्त की कदर करना वो है जो चीज आपके पास है उसको आप एंजॉय करें? है क्या आखिर ये वक्त की कदर? वक्त आखिर क्या है? ये सारी बातें हम आज पूछेंगे मेरे एक्सपर्ट वालिद से। It's such a proud feeling to call you an expert, seriously. It seems as if, you are the best. You are still, for me at least, for the world, yes, you are the best. For me, you are the greatest. अच्छा, मुझे बताएं कि क्या वक्त की कदर को आप क्या कहेंगे? एक तो चले टाइम मैनेजमेंट है, आपको पता होगा अपना टाइम अपने किस तरह मैनेज करना है, बट वक्त की कदर के बहुत सारी और मीनिंग्स निकलती है। प्रेजेंट की कदर होना, जो आज आपके पास है उसकी कदर होना, ये क्या सब चीजें भी वक्त की कदर में आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखिए, टाइम मैनेजमेंट वो करेगा जो वक्त को वैल्यू देगा। सही। जो वक्त को वैल्यू नहीं देगा वो वक्त को भी मैनेज नहीं करेगा। तो वक्त को मैनेज करने से पहले वक्त की कदर करना या वक्त को वैल्यू देना बड़ा जरूरी है। यानी मैनेजमेंट इज सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज, वक्त है क्या पहले तो। अब इसमें हम वक्त को ये समझे कि ये इंसान के लिए परवरदिगार ने तख्लीक किया है, और जो आलम अरवा है या जो रूहानी दुनिया है उसमें वक्त का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वहां स्पेस नहीं है। जहां स्पेस होगी वहां वक्त होगा, जहां वक्त होगा वहां स्पेस होगी। ये दोनों चीजें मिलकर आपस में एक रियलिटी क्रिएट होती है। ठीक है। अब वक्त में बहुत सारी बातें आ जाती है। तुमने बहुत अच्छी बात की कि वक्त का ये मतलब भी है प्रेजेंट, हाल में रहना, ये भी वक्त है, वक्त की वैल्यू है। जो अल्लाह ताला ने आपको चीजें दी, जो नेमतें दी हैं, उसको एंजॉय करना, शुक्र अदा करना, ये भी वक्त को वैल्यू, क्योंकि ये वक्त ही आपके लिए बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी में बहुत सारे लम्हात आते हैं खुशियों के, बच्चे की सालगिरह हो गई, कोई रिलीजियस ओकेशन आ गए, शादी हो गई, तो ये वक्त है ना। उस वक्त के अंदर जो इवेंट होता है, उस इवेंट पे शुक्र अदा करना, उस इवेंट की कदर करना वक्त को वैल्यू देने के बराबर है। तो यानी कि जो वक्त गुजर गया वो भी वक्त है, उससे सीखो। जो वक्त आने वाला है वो भी वक्त है, वो उम्मीद रखो, उम्मीद रखो। और जो वक्त आज का है ये भी एक वक्त है, इसको जियो। और इंसान अक्सर जो है वो जीता नहीं है। हम कई दफा अपने वर्कशॉप्स में ये बात करते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, लिव नहीं करते। ठीक। जीने में और एग्जिस्ट करने में बहुत फर्क है। जानवर भी एग्जिस्ट करता है, उसका एक टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल पे उठता है, खाता है, पीता है, सो जाता है ना। इंसान तख्लीक करता है। आज इस वक्त जो उसकी लाइफ है, आने वाले कल में ये आज से बेहतर होनी चाहिए, ये खूबी इंसान के अंदर अल्लाह ने दी है। अच्छा। और इसी से इंसान फिर दूसरी अल्लाह की मखलूक है, उससे अलग या उससे डिफरेंट इस वजह से है कि वो आने वाले कल को आज से बेहतर कर सके, तभी वो इंसान है, वरना वो हैवान है। अच्छा, आपको लगता है कि आने वाले कल को आज से बेहतर करने के चक्कर में आज को भूल जाते हैं? नहीं, आज को एंजॉय करना। देखिए, माजी से सीखना, हाल में जो कुछ आपके पास है उसको पहले आप एंजॉय करें, उसको समझें, आपके पास कदर करें, तो मुस्तकबिल बनेगा, वरना मुस्तकबिल नहीं बनेगा। अच्छा, आप अक्सर कहते हैं कि माजी मुस्तकबिल में जाता है, हाल नहीं जाता। फीलिंग जाती है। बेसिकली अच्छा। होता ही है कि मिसाल के तौर पे लेट्स से कि आप कहीं जाने वाले हैं, अभी आप गए नहीं हैं, पहले आप गए थे, कहीं पे बाहर गए थे, तो जब आप सोचते हैं आज
کہ میں پچھلی دفعہ فلاں ملک گیا تھا, اتنے مزے آئے تھے, تو آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو فیلنگز آپ کی فیوچر میں جاتی ہے. عمل جو ہے وہ تو آپ کا صرف حال میں ہی ہو سکتا ہے, نہ ماضی میں ہو سکتا ہے نہ مستقبل میں ہو سکتا ہے. تو جو ایکشن ہے وہ پریزنٹ میں ہوگا, فیلنگ ٹرانسفر ہوتی ہے, اور چونکہ فیلنگ فیوچر میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو فیوچر سے وہ فیلنگ آتی ہے پریزنٹ میں. تو آپ کے پریزنٹ کے اندر موٹیویشن کو یا ڈی موٹیویشن کو جو انفلوئنس کرتی ہے وہ آنے والا کل ہے آپ کا, آنے والا کل, یعنی کل کی فکر میں بعض دفعہ لوگ آج کو برباد کر دیتے ہیں. کل کی فکر میں لوگ, اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کل کے ڈر سے لوگ آج جینا چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو کل کی ایسی, مجھ جیسے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کل سے اتنا کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آج کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو آج یہ جو لمحہ ہے انسان کا, اصل میں ہم تھوڑا سا سمجھیں کہ یہ ہے کیا چیز. ٹائم جو ہے وہ ریلیٹو فینومینا ہے. دیکھیں ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی وقت یہ ہوگا کہ جی سورج جب طلوع ہوگا اور غروب ہوگا اس کو ہم ایک دن کہیں گے, اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا 12 گھنٹے میں. پھر ہم نے کہا کہ جی چونکہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد 365 دن لگتے ہیں جو ہم نے دن بنائے, کہ اتنے سورج غروب ہوگا اتنا طلوع ہوگا, اس کو 365, ہم نے اس کو 1 سال کا وقت دے دیا روٹیٹ اور ریوالو کو. تو ہم نے ٹائم کو خود بنا دیا. اب چونکہ بنا دیا, اب اس بنے ہوئے ٹائم کے اندر اس بات کو سمجھنا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اس وقت ممکن ہے جب ٹائم کو ویلیو کرنا سیکھیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ہر سورج جو رائز ہوتا ہے, ہر سورج جو پھر غروب ہوتا ہے, تو کیا اس سے زندگی گزارنے سے کوئی تعلق ہے, یا یہ صرف ایک ٹائم ہم نے دیا ہوا ہے ایک اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنے کے لیے؟ اگر ٹائم نہ ہو تو آپ زندگی گزار نہیں سکتے. اچھا, مائنڈ جو ہے اس کو پاسٹ چاہیے, فیوچر چاہیے, اور اس کو پریزنٹ چاہیے. پریزنٹ میں ڈوئنگ ہے یعنی عمل ہے, پاسٹ کے اندر لیسنز ہیں یا کچھ لوگوں کے لیے ریگریٹ سے پچھتاوا ہے, فیوچر کی ہوپ ہے, انسپیریشن ہے, امید ہے. اچھا, واٹ از تھرو ٹائم اینڈ ان ٹائم؟ آپ اکثر بتاتے ہو کہ باہر کے لوگ یعنی جو ویسٹرن کلچر کے لوگ ہیں وہ اسی لیے ٹائم پہ ہوتے ہیں کہ ان کا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ اس طرح ڈیولپڈ ہے, اور ہمارے لوگ اسی لیے ٹائم پر نہیں ہوتے کہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہم سوچتے کسی اور طریقے سے. ٹائم ہم پرسیو کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہے نہیں بظاہر, ہم نے ایک چیز پرسیو کی ہے ٹائم. مغرب اور مشرق میں بہت بڑا فرق ہے کہ مغرب میں جو ٹائم کو پرسیو کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھرو ٹائم. تھرو ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے لوگ اکثر جب ٹائم کو پرسیو کرتے ہیں تو انکانشیسلی ان کے لیے مستقبل جو ہے یا تو دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے, ٹھیک ہے, سامنے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مشرق کے لوگ جو ہے وہ ان ٹائم ہوتے ہیں, ان کے لیے مستقبل سامنے ہوتا ہے. چونکہ مستقبل سامنے ہوتا ہے تو ماضی پیچھے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کوئی اچھا یا برا نہیں ہے, دونوں صحیح ہیں, مگر ان کی امپلیکیشنز ہوتی ہے. فار ایگزامپل مشرق میں ان ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے, پرسیپشن ان ٹائم کا ہے, اس میں لوگ اپنے ماضی سے بڑے ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں. والدین, ماں باپ, بچپن کی اسکول, بچپن کے اساتذہ, بچپن کے جو بھی چیزیں, بڑے آپ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں ماضی کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس میں اچھی باتیں بھی ہیں, بری باتیں بھی ہیں. اور فیوچر کے ساتھ ان کا کنیکشن ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو ہوتا یہ کہ وہ فیوچر کے اندر, جیسے کل آپ کو کسی جگہ وقت پہ پہنچنا ہے تو ٹائم مینیج نہیں کر سکتے, تو ٹائم کی ویلیو کم ہوتی ہے. اچھا, مغرب کے اندر چونکہ تھرو ٹائم کا کانسیپٹ ہوتا ہے, پرسیو ٹائم کو تھرو ٹائم کرتے ہیں, تو وہاں ماضی کے ساتھ ان کا کنیکشن سٹرونگ نہیں ہوتا, مگر وقت پر ہر جگہ پہنچتے ہیں اور وقت پہ کام کرتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, تو یہ امپلیکیشنز ہیں دونوں کے. تو ٹائم کو کئی دفعہ لوگوں کو جو ایشوز ہوتے ہیں لائف میں, جب ہم ان کی ٹائم لائن کو چینج کرتے ہیں تو وہ ایشو سالو ہو جاتے ہیں, کیونکہ ٹائم کو پرسیو کرنا ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں مائنڈ ٹائم کو پرسیو کرتے ہیں. ٹائم لائن از بیسیکلی ا کانسیپٹ ان NLP کہ آپ کی ایک ٹائم لائن ہوتی ہے آپ کے مائنڈ کے اندر, تو آپ ٹائم کو جس طرح پرسیو کرتے ہو تو ہم اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہمارے ریگولر کالر نے پوری کوشش کی ہے کال کرنے کی ہمیں ریگولرلی, ڈاکٹر شہانہ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر شہانہ, آپ کیسی ہیں اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور ڈاکٹر میز آپ کیسے ہیں, کیا حال ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, بہت بہت شکریہ, اللہ کا بہت بہت شکر ہے, احسان ہے. الحمدللہ. جی, وہ یہ بہت اچھا ٹاپک لیا ہے آپ نے. وقت مطلب ویلیو, اس کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے وقت کی بھی. جس طرح سے اگر وہ لمحہ جو ہوتا ہے, اگر کوئی وہ گزر گیا, ایک دفعہ گزر گیا, اگر اچھے میں گزر گیا تو خوشی رہتی ہے, اور اگر برے میں گزر گیا یا کسی کوئی اچھا کام نہ کر پائے تو وہ افسوس, اور وہ بس, اور جو لمحہ گزر گیا وہ پھر واپس پلٹ کے نہیں آتا. بالکل صحیح بات. ٹھیک. اور اس طرح سے یہ
ہمارے ہر چیز جیسے اب اس میں آ جاتی ہے، جیسے مذہب میں ہر چیز کی اتنی زیادہ بہترین طریقے سے موجود ہے. جیسے 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، وہ ٹائم مقرر ہے، اگر وہ ٹائم گزر گیا تو وہ اس طرح نماز نہیں ہو پاتی، وہ قضا ہو گئی. صحیح بات ہے. ٹھیک. ہر چیز کو اگر اس طرح ہم لوگ تلاش کریں تو مذہب میں اسلام میں ہر چیز اس طرح سے کیلکولیٹڈ ہر چیز موجود ہے کہ وہ کوئی ہم لوگ کو تکلیف ہی نہ ہو اور ہر چیز پوری طریقے سے ہم لوگ اس کو انجام دے سکیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ اپنے ایکسپیرینسز اور اپنی سوچ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی سوچ سے شیئر کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پر. ٹائم کا بہت خیال رکھیں گے، اس ٹائم کی بہت قدر ہے. یہ جو ٹائم ہم آپ کے ساتھ گزارتے ہیں ہمارے لیے بڑا ہی ویلیوبل ٹائم ہے، بیکاز ہم اپنی بات کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنی سوچ کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور سچی میں دس از اے ٹائم کہ سم ہاؤ وی کین بی آور سیلوز، یو نو وی کین آسک سم تھنگ دیٹ آئی کین ایٹ لیسٹ آسک سم تھنگ دیٹ جو میں ان سے روم میں نہیں پوچھ پاتی، گھر پہ نہیں پوچھ جا پاتی. اور آپ بھی بہت سارے سوال پوچھ سکتے ہیں جو آپ ان سے نارملی نہیں پوچھ پاتے. تو ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ. جیسے ہی واپس آئیں گے کیپ کالنگ، کیپ ڈائلنگ، بیکاز یو ہیو ٹو آسک ا لاٹ آف کوسچن اینڈ ایون می. سو کیپ واچنگ ڈاکٹر موئز نواز. کرتے ہیں فزکس کے اندر. تو جس طرح بتایا آپ نے کہ میرا پروفیشن جو ہے وہ ٹیچنگ ہے، تو ٹیچنگ کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وقت کی اہمیت جو ہے وہ اساتذہ کرام جو کہ ایک طرح سے روحانی والدین کی جگہ ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کی تربیت جو ہے وہ اس طرح کرنی چاہیے. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ پازیٹیولی یوز کرے اور جو ہے وہ اپنے اور اپنے معاشرے کے لیے اس کو یوزفل بنائے ٹائم کو اپنے لیے. اس کے علاوہ جہاں تک فزکس کے اندر اسپیس ٹائم کی بات ہے تو اس کے اوپر جس طرح ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایسا اور پارٹیکل آپ نے دریافت کیا ہے جو کہ بالکل فنڈامنٹل پارٹیکل ہے، تو وہ بھی ٹائم بیسڈ ہی ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر انہوں نے 2 بیسک جو ہے وہ آپ کہہ لیں پارٹیکلز کو اسٹرائک کروا کے اس سے ایک نیا پارٹیکل دریافت کرنے کی کوشش کی ہے. تو فزکس کے اندر تو ٹائم کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. یعنی ایون ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک لمحے کا 1000واں حصہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے. نینو سیکنڈ بھی آپ کے لیے بہت اسمال لیول پہ جو ہے وہ ایک لمحہ ہمارے لیے آپ کے لیے قیمتی ہے. اچھا چلے یہ تو قیمتی ہے، آپ کے لیے تو ہے ہی قیمتی، لیکن ایک جو گھر میں عورت اپنے گھر میں کھانا بنا رہی ہے یا اپنے بچے کو سلا رہی ہے یا جو بھی کر رہی ہے، یا ایک مرد جو گھر سے گھر نکلا ہے، اس کے لیے میں سوچی ایون اے نینو سیکنڈ از ویری امپورٹنٹ. واٹ ڈو یو سے؟ ٹائم کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تو ہم نے نینو سیکنڈز پہ آ گئے. یوں سمجھ لے اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ جو گزر گیا لمحہ، چاہے وہ لمحہ کتنا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ لمحہ چونکہ واپس نہیں آتا، تو اس لمحے کے اندر ایکٹ نہ کرنا، عمل نہ کرنا جو ہے وہ پچھتاوا ہے زندگی. چلے عمل نہ کرنا پچھتاوا ہے زندگی میں. اب آپ سے آپ کے عمل کی بات پوچھتے ہیں. آپ جو لیتے ساری رپورٹس، ہمارا ٹائم آپ کی رپورٹس، کچھ رپورٹس بہت اچھی ہوتی ہیں سارے نیوز رپورٹرز کی، کچھ رپورٹس ایسی ہوتی ہیں تو ہم ٹائم تو دے دیتے اپنا، بعد میں کہتے ہیں یار کیوں دیا ٹائم، یو نو. سو آپ مجھے بتائیں جو آپ یہ رپورٹس جمع کرتے رہتے ہیں اس میں آپ کے لیے ٹائم کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور اسپیشلی رمضان میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہر شخص جو ہے وہ ٹائم کی اس کو پابندی کرنی چاہیے. اور سیکنڈ میں یہ کہوں گا کہ ٹائم آپ لوگ دیتے ہیں، جس طریقے کے آرٹسٹ ہمیں ٹائم دیتے ہیں کہ جی میں 6 بجے پہنچ جاؤں گا، اب اس کا 6 بجے ہم انتظار کر رہے ہیں اور 6 بجے وہ نہیں پہنچ رہا، تو ہمارے لیے تو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے نا. تو کائنڈلی یہ ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم جو ہے. تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو ٹائم کی قدر کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے ٹائم کی قدر نہیں کرتے؟ ہمارے ٹائم کی قدر نہیں کرتے. اچھا، یعنی دوسرے لوگ آپ کے ٹائم کی قدر نہیں کرتے. اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ میں نے اگر کسی کو ٹائم دیا جی میں آپ کے پاس 8 بجے پہنچوں گا یا پہنچوں گی، اور میں پہنچتا یا پہنچی 10 بجے ہوں، تو اب I am the one who's suffering یا who the other person is suffering and I don't have any regret for that. یوں سمجھ لو کہ جو شخص ٹائم کو ویلیو کرے گا، قدر کرے گا، وہ شخص